السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا یہ رائٹ ٹائم ہے کینیڈا میں جانے کے لیے۔ تو چونکہ دنیا میں ہر طرف مہنگائی ہے، یعنی کووڈ کے بعد پوری دنیا میں انفلیشن پیدا ہو چکا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے کینیڈا کی۔ نمبر 2 ہم دیکھیں گے فیملی کی کیا پوزیشن ہے، اگر فیملی ادھر موو ہوتی تو ان کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو سنگل یا اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو کس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا چیلنجز کا۔ اس کے علاوہ پھر تھرڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگ ہیں جو آئیں تو ان کو تھوڑا مطلب اوکے ہے کہ ان کا تھوڑا سا کام چل سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب سے کووڈ آیا ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بھی مہنگائی ہے، اور پھر ہر گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ مہنگائی کو ٹیکل کرتی ہے، عوام کو کیا ریلیف دیتی ہے، اور کس طریقے سے ہارڈ ٹائم گزارا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں، بالکل اسی طرح گورنمنٹ بھی اپنا ایک بجٹ بناتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں سچویشن سے تنگ ہیں تو جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ مد نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے آپ اپنا سارا کچھ ڈسپوز آف کر کے ادھر آئیں، اور چونکہ کرایہ بھی بہت زیادہ ہے اور کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو جب آپ ادھر آئیں تو ادھر آ کے نئے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ یہ سچویشن کو فیس کر سکتے ہیں۔ یہ جو سچویشن آج کل چل رہی ہے، یعنی کینیڈا میں جو مہنگائی انفلیشن ہے، اس کا اثر کم از کم بھی 2025 تک رہے گا۔ تو اس سال زیادہ ہے، اگلے سال کچھ کم ہوگا، اور اس کے بعد یہ سچویشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی کے ذریعے آنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو فیملیز ادھر آنا چاہتی ہیں، یعنی آپ اپنے تمام بیوی بچوں کے ساتھ ادھر آنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ انفلیشن کی وجہ سے ادھر رینٹل مارکیٹ بہت ہائی ہے، یعنی نئے گھر خریدنا بہت ہی مشکل ہو گیا، چونکہ گورنمنٹ نے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا ہے، مارٹگیج ملنا بہت مشکل ہے، اور جتنا منتھلی مارٹگیج بنتا ہے ایک فیملی کے لیے جس میں 5 اگر لوگ ہوں، یعنی ہسبینڈ وائف ہوں اور 2-3 بچے ہوں، تو تقریباً اگر 5 کی فیملی ہے تو اس فیملی کے لیے جو گھر لینا ہے وہ بہت مشکل ہے لینا۔ اس کے لیے آپ کو ایک تو اپنا ریکڈ چاہیے ہوتا ہے، ہسٹری چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کس طریقے سے کریں گے۔ چونکہ آپ نئے آئے ہیں تو آپ کا کوئی ریکڈ نہیں ہوتا، ڈاؤن پیمنٹ یا سوائے اس کے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ وہ لے کر آیا وہ تو حالات کو فیس کر سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ لینی ہے کہ آپ کے پاس ادھر کتنی پراپرٹی یا ڈالرز ہیں جو ادھر آئیں گے آپ، اور کتنے عرصہ آپ اس کو سروائیو کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ کہا کہ رینٹل مارکیٹ ہائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رینٹ بہت زیادہ ہے، لوگ زیادہ آ گئے ہیں، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جیسے پچھلے سال تقریباً 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹ آئے، تو اس سال بھی آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اتنی انوینٹری موجود نہیں ہے، یعنی اتنے گھر اویلیبل نہیں ہیں جو کہ کرائے پہ دیے جا سکیں، اس کے مقابلے میں لوگ زیادہ آ گئے ہیں۔ تو آپ اگر فیملی کے طور پہ ادھر آ رہے ہیں تو آپ کو فل ایک پورشن چاہیے، چاہے وہ بیسمنٹ ہو، اپر پورشن ہو یا مین لیول ہو، تو اس میں آپ کو علیحدہ ٹوائلٹ چاہیے، ایک لیونگ روم، بیڈ چاہیے 2، اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا کچن چاہیے۔ تو اس کا اگر اس طرح کی آپ چیز یعنی گھر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 2 سے 3 ہزار ڈالر میں ملے گا، جو کہ عام سے لیول کا ہوگا، یعنی بیسمنٹ ملے گی، اور بہت اس میں ہارڈ ہوگا اتنے لوگوں کے ساتھ رہنا، لیکن ظاہر ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، منی بھی آپ لے کر آ رہے ہیں، تو سروائیول ٹائم کے لیے آپ کچھ عرصہ ایسے گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن ایسا گھر بھی ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا ادھر آنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے پاس اسٹینڈ بائی میں، یعنی آپ کی سیونگ کتنی ہے، کتنے ڈالر آپ کے پاس اسٹینڈ بائی میں پڑے ہیں، تاکہ وہ جب تک آپ کا کوئی بندوبست نہ ہو، آتے ہی آپ کو جاب کی کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی، گورنمنٹ نے آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں دینی، نہ کوئی فنڈ دینا ہے، آپ نے سارے خرچے خود کرنے ہیں۔ تو صرف یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ایسے ویزے پہ آ رہے ہیں تو آپ کے بچے ادھر جا سکتے ہیں، اور ان کو ایجوکیشن وغیرہ فری مل جائے گی، باقی خرچہ آپ نے خود کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو لوگ سنگل آ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کی فیسز ہائی ہیں،
حالانکہ ان کی بہت زیادہ انکم ہو چکی ہے، سیونگ ہو چکی ہے، لیکن وہ فیس کم نہیں کر رہے، ہائی کرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ جب کورس لیتے ہیں، میں آپ کو سمپل سی ایک چیز بتاتا ہوں آئیڈیا کے طور پہ، اگر آپ یونیورسٹی کا کورس لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جاب بھی نہیں کرنی، آپ کے پیرنٹس آپ کو دیں گے یا آپ کے پاس کچھ سیونگ بھی ہے، آپ نے فرض کریں آپ 1 ایئر کا آپ کورس لیتے ہیں تو، اور اس میں آپ کہیں رہائش اختیار کرتے ہیں اور کھانا پینا اور اس کی فیس یونیورسٹی کی اگر آپ دیتے ہیں، تو آپ کو 1 سال کے لیے تقریباً $1,00,000 چاہیے۔ میں کینیڈین ڈالر کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی یونیورسٹی کی جو 1 سال کی فیس ہوتی ہے، 1 سال جو ہوتا ہے اس میں 2 ٹرمز ہوتی ہے، 4 4 مہینے کی، یعنی 8 مہینے کی ٹرم ہوتی ہے جس کو 1 ایئر کہتے ہیں، باقی چھٹیاں۔ تو اس کی فیس تقریباً $50,000 ہے۔ اگر آپ 1 سال کا کورس کالج میں کسی میں لیتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ 1 سال کی تقریباً $17,000 ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے، رائٹ؟ تقریباً آدھے سے بھی کم وہ پڑ جاتی ہے رقم۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں، اگر آپ کا مقصد ہے کہ ایک دفعہ آپ کینیڈا میں آ جائیں اور وہاں سے آپ راہ تلاش کریں گے، پی آر کے لیے کوشش کریں گے، تو آپ کو چاہیے پھر آپ کالج کا کورس لیں، کسی بھی کالج کا لے لیں، کسی بھی صوبے کا کورس لے لیں، وہاں آ جائے تو اس میں آپ کی کافی بچت ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کے پاس 50,000 ہے تو آپ دیکھیں اس میں اگر آپ کالج میں آتے ہیں تو آپ اس کورس کے ساتھ 50,000 میں آپ رہ بھی سکتے ہیں، 1 سال کا خرچہ بھی نکل سکتا ہے، سارا کچھ آ سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ چونکہ فیملی نہیں ہوتا، اکیلا آیا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے ساتھ شیئرنگ میں رہ سکتا ہے۔ اب شیئرنگ میں کیا ہے؟ شیئرنگ میں یہ ہے کہ کوئی روم آپ شیئر کر لیتے ہیں، کہ اگر کسی نے روم 1000 پہ کرائے پہ ہے یا 800 پہ کرائے پہ ہے، تو اگر اس میں 2 لوگ رہیں گے تو 400 ایچ وہ منتھلی رینٹ ہو جائے گا۔ جبکہ میں نے فیملی کا آپ کو بتایا کہ 2 سے 3 ہزار تک ڈالر منتھلی آپ کو صرف رینٹ چاہیے، بلز آپ نے علیحدہ دینے، فوڈ آپ نے علیحدہ دینے۔ لیکن اسٹوڈنٹ یہ کہ اگر ایک روم میں 3 لوگ رہ رہے ہیں اور اگر فرض کریں 900 ہے اس کا کرایہ، تو آپ دیکھیں اس کو 300 میں پڑے گا، یا 200 میں پڑ سکتا ہے، 400 میں۔ اتنا کم تو نہیں ملتا، لیکن 400، 450، $500 تک شیئرنگ میں روم مل جاتا ہے۔ اب اگر وہ پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے تو وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے وہ اٹھا سکتا ہے۔ حالانکہ اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ آ گیا کہ اب اسٹوڈنٹ کو بھی جاب آسانی سے نہیں ملتی۔ اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ریزمے بنا کے وہ ہر شاپ پہ ہر جگہ جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کیونکہ جو اسٹوڈنٹ لگے ہوتے ہیں وہ بھی پھر چینج کرتے رہتے ہیں جاب، تو اس طرح مل جاتی ہے کوئی کیش جاب، اور اس طرح کر کے اسٹوڈنٹ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ یا آؤٹ آف دی وے، آئی مین آؤٹ آف سٹی جا کے بھی وہ کہیں جاب وغیرہ ان کو مل جاتی ہے۔ اگر وہ کسی طریقے سے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک یوزڈ کار لے لیتے ہیں تو اس سے پھر ان کا آپشن زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ کہیں بھی ارد گرد بھی جا کے جاب کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ادھر آ سکتا ہے، وہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے کورس ضرور دیکھ لیں، ایسا کورس لے لیں جس میں آپ کا داخلہ ہو۔ یہاں آنے کے بعد آپ کورس بھی چینج کر سکتے ہیں، اپنی لائن بھی چینج کر سکتے ہیں، جاب، بزنس، وہ بعد کی باتیں ہیں، بعد میں ہو جائے گا۔ فرسٹ یہ ہے کہ آپ کا کسی کورس میں داخلہ ہو اور آپ ادھر آ جائیں، جی۔ اور آخر میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ کون سے لوگ ہیں جو اس وقت آئیں تو وہ تھوڑے بہتر کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی فیملی یا کوئی شخص یا کوئی لڑکی ادھر آتی ہے اور آ کے وہ اسائلم اپلائی کر لیتی ہے، تو یہ صرف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پر ہیڈ $750 ان کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ لیں 2 لوگ آتے تو $1,500 ملتا ہے۔ یہ $1,500 کو زیادہ رقم نہیں ہے، لیکن یہ سروائیول ہے، یعنی اس کا روٹی ٹکر کا تھوڑا سا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن کافی اچھی لگی ہوگی، اس سے آپ اپنا پلان کر کے آئیں، ایسے منہ اٹھا کے نہ آئیں۔ ادھر آ کے گورنمنٹ نے آپ کو کچھ نہیں دینا، نو میٹر آپ کیا ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہت اچھے نمبر لے رہے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ مل سکتے ہیں، آپ کو لون بھی مل سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرفارمنس میں۔ لیکن اسٹوڈنٹ آنے کے بعد یا جو سنگل بندہ آتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ رات کی بھی جاب کر سکتا ہے، ایوننگ کی کر سکتا ہے، مارننگ کی کر سکتا ہے، ڈے ٹائم کی کر سکتا ہے، پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہے۔ اور اسٹڈی کا ادھر یہ بہت اچھا آپشن ہے کینیڈا میں، وہ یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل آپ خود بناتے ہیں۔ ایک ہی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی نارملی ویک میں 1 ٹائم کلاس ہوتی ہے ایک سبجیکٹ کی، یا 2 ٹائم ہوتی ہے کلاس، یا اس کی لیب ہوتی ہے،
اور اس کے مختلف ٹائمنگ ہوتے ہیں صبح سے شام تک، تو آپ اپنے حساب سے کلاس کا اور اپنی لیب کا ٹائم لے لیتے ہیں کہ کس میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ شام کو جاب کر رہے ہیں تو آپ صبح کو کلاسیں لے سکتے ہیں، صبح کی جاب کرتے ہیں تو شام کو، تو یہ بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ اور اس طریقے سے چونکہ اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، اس کی فیملی تو ہوتی نہیں، تو وہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے، اور وہ ینگ بھی ہوتا ہے اور انتھک بھی ہوتا ہے اور جوش بھی ہوتا ہے، تو وہ ادھر اچھے طریقے سے سروائیور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کریں، آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یو۔ تھینک یو ویری مچ۔